بحیثیت مسلمان ہمارا نظریہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یقین کامل ہے کہ اللہ پاک جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ہمارے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اب اگر اللہ پاک نے کسی بندے کو نعمتیں دی ہیں دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، اب اگر میں حسد کرتا ہوں تو مجھے سوچنا تو چاہیے، تھوڑا سا غور تو کرنا چاہیے کہ میں حسد کس بات پر کر رہا ہوں، اس بندے کو نعمت ملی کیسے ہے، اسے اتنا کمال اتنا عروج دیا کس نے ہے؟ رب نے دیا ہے، یقیناً اس میں بندے کی بہتری ہوگی، اس کی بہتری ہوگی، جبھی رب نے اسے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اگر یہ نعمت مل جاتی، آپ کو دولت مل جاتی یا شہرت آپ کو مل جاتی تو ہو سکتا ہے آپ اس نعمت کی قدر نہ کر سکتے، آپ اس کی ناشکری کرنے کی وجہ سے آپ کسی اور طرف چلے جاتے، نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے یہ نعمتیں وبال جان بن جاتی۔ شکر وہ بندہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور عطا کر رہا ہے۔ دوسری بات، آپ جب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نعمت مجھے کیوں نہیں ملی، تو دیکھیے اس کا ایک مثبت پہلو بھی تو ہے نا۔ وہ کیا ہے کہ آپ یہ اللہ پاک سے دعا کریں، مالک کے قریب اسے تو نے عطا کیا ہے، اسے نعمتیں عطا کی ہیں، یا اللہ اسے بھی نعمتوں میں، اس کی نعمتوں میں اضافہ کر، مجھے بھی عطا کر۔ اسے رشک کہتے ہیں اور یہ محمود ایک چیز ہے۔ اور رشک بھی دینی اعتبار سے کرنا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے کسی کو مال ملا ہے، دولت ملی ہے، اولاد ملی ہے، اس پر تو رشک کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ اب کسی بندے کی اولاد نیک ہے، اس کی فرما بردار ہے، آپ یوں ہی حسد کرنے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اولاد ملتی تو آپ کی اولاد آپ کے لیے نافرمان ہوتی اور آپ پھر یہی دعا کر رہے ہوتے کہ یہ اولاد نہ ملتی تو اچھا تھا۔ آپ کو مال مل جاتا، دولت مل جاتی، شہرت مل جاتی، جس کی آج آپ تمنا کر رہے ہیں کہ اسے نہ ملتی مجھے دولت مل جاتی، ہو سکتا ہے یہی دولت آگے چل کر آپ سے چوری ہو جاتی، یا یہی دولت آپ کی ذلت کا باعث بن جاتی، یا یہی دولت آپ کے قتل کا باعث بن جاتی۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا، اللہ جانتا ہے فیوچر میں ہمارے لیے بہتر کیا ہے، تو اللہ نے جس کو جو دیا ہے یقیناً اس میں بندے کی بہتری ہے۔ ایک نبی علیہ السلام، غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک نہر کے کنارے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے وہ کھیل رہے ہیں، نہر کا پانی تھا، پانی میں کھیل رہے ہیں، بھاگتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں۔ ایک بچہ دیکھا کہ وہ ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ پاک اس بچے کو بھی ہاتھ پاؤں عطا کر دے کہ یہ بھی دوسرے بچوں کی طرح کھیلے۔ تو اس خیر وہ آپ کی دعا قبول ہوئی، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہو گئے۔ اس بچے نے کیا کیا، کچھ دیر تو وہ کھیلتا رہا، اس کے بعد اس بچے کی گردن سے پکڑا، کسی کو مکہ مارا۔ تو اب اس نے یہ جب کام کرنا شروع کیے تو فرمایا کہ یا اللہ اس کو اسی حالت پر کر دے۔ تو فرمایا اے میرے پیارے نبی، جس کا مفہوم یہ کہ جس کو میں نے جس حال میں رکھا ہے میں اس کو بہتر جانتا ہوں۔ تو اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حسد کرنا یہ نیکیوں کو بھی کھاتا ہے، دل کی بے چینی کا سبب بھی بنتا ہے۔ دل کے اندر بلا وجہ کی ایک بے چینی، جلن، ٹینشن، بلا وجہ کی اپنے آپ کو بیماریوں کے اندر بندہ مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، دینی اعتبار سے تو اس کے جو نقصانات ہیں ہی، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کسی آفس کے اندر چند افراد ہوں اور سیٹ ہے جو مالک ہے، اگر اس کو کچھ عطا کرتا ہے، نوازشات کسی بندے پر کرتا ہے، تو اب آپ حسد کرتے ہیں اور اپنے حسد کا اظہار اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے جب کرتے ہیں تو آپ یہ کبھی بھی گمان نہ کریں کہ آپ کی کوئی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ آپ خود اپنے حسد کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے، شرمندہ ہوں گے، اور پھر آپ کو آفس سے نوکری چھوڑنا ہی پڑے گی۔ تو اللہ پاک کی رضا پر، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، اسی میں بندوں کے لیے یقیناً سرخروئی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ مسلمان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی وہ یہ حدیث میں بیان کی گئی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کہ مرد کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول قسم کی چیزوں سے بچا رہتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو کارآمد چیزیں ہوتی ہیں جن کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو وہ اختیار کرتا ہے، گفتگو بھی ویسی کرتا ہے جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔
ایک خوبی مسلمان کی بخاری شریف کی حدیث میں یہ بیان کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہے، یعنی کسی کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ مسلمان کی ایک اور خوبی حدیث میں یہ بیان کی گئی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اس طرح کی جو خبریں چلتی ہیں، جی ماہ رمضان، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان کی خبر سب سے پہلے دے گا وہ جنتی، اور پھر نیچے اپنے تبصرے ہوتے ہیں کہ جو اس میسج کو 10 لوگوں کو فارورڈ کرے اسے اتنی خوشخبری ملے گی، 100 لوگوں کو بھیجے اسے یہ خوشخبری ملے گی، 500 لوگوں کو بھیجے یہ خوشخبری ملے گی، اور جس نے انکار کیا اس کا بیٹا مر جائے گا، اس کے گھر میں بیمار ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان علم کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ٹینشن میں آ کر دھڑا دھڑ میسج کو عام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا جو نبی پاک نے نہیں فرمائی، یہ کہنا کہ یہ نبی پاک نے فرمائی، اسے ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ ایک غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہ پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، غسل فرض ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، سحری کے بعد نماز فجر پڑھی، اس کے بعد آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اب آپ کو احتلام ہو گیا، غسل آپ پر فرض ہو گیا، تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ اس سے بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا، آپ نارمل جس طرح غسل کرتے ہیں اسی طرح غسل کریں گے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور غلط فہمی وہ یہ پائی جاتی ہے کہ اگر رات میں کسی بندے کو احتلام ہو گیا، صبح سحری کے وقت آنکھ کھلی، اب غسل فرض ہے اس پر، یا رات ہی اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا، دونوں پر غسل فرض ہے، غسل کرنا ہے، لیکن سحری کا وقت تھوڑا ہے، اگر غسل کرنے جائیں گے ٹائم نکل جائے گا، یا کوئی بھی مسئلہ نہیں، وقت بہت زیادہ ہے لیکن وہ بھی نہیں غسل کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں، نارمل منہ وغیرہ دھو کر کلی کریں اور اپنا سحری کھائیں۔ سحری کھانے کے بعد روزہ بند بھی ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نماز فجر سے پہلے غسل کر لیں، فجر کی نماز ضائع نہ ہو، باقی اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں یار روزے میں مکروہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جب شریعت نے آپ کو آسانی دی ہے تو بلا وجہ مشکلات کیوں پیدا کریں پھر۔ تیسری بات، اسی سے متعلق ایک اور غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہی پائی جاتی ہے، کہتے ہیں جناب اگر آپ نے غسل کرنا ہے تو سحری میں آپ ایسا کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، کلی کر لیں، باقی غسل کرنے کے لیے وہ آپ بھلے بعد میں کر لیں۔ بھائی اس میں کیوں؟ کہتے روزے کی حالت میں نہیں کرنی آپ نے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، تو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ آپ وضو بھی تو کرتے ہیں نا، وضو میں کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اسی طرح غسل میں کرنا ہوگا، تو روزے کی حالت میں بھی اگر آپ غسل کرتے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔